بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام رپورٹرز کا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل رات سے جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ساری قیادت جو ہے وہ سو نہیں سکی. ان کی جو ہے وہ نیندیں اڑی ہوئی ہیں کیونکہ نواز شریف کی جو کہ پاکستان سے سزا یافتہ ہیں اور یہاں سے ان کی سزائیں جو ہیں وہ ان کی اپیلیں مسترد ہوئیں, سزائیں بحال ہوئی ہیں اور ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے ساتھ وہ وہاں پر بھگوڑے بن کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جہاں انہوں نے اپنا لوٹ مار کر کے جس ملک کے اندر اپنی منی لانڈرنگ کر کے ایون فیلڈ کے محلات بنائے, تو اس ملک کے امیگریشن نے بھی ان کو جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پر دانہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بہت کافیاں پی لی, پیزے کھا لیے, ہائیڈ پارک کی واکس کر لی, پولو میچز دیکھ لیے. آپ کو پاکستان کی عدالتوں نے جو ہے وہ کرپشن پہ سزا دی ہوئی ہے اور علاج کی غرض سے لوگ دوسروں کو جھوٹوں کو تانا دینے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این نے تو ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں جھوٹ بولنے کے, چاہے وہ قطری خط سے لے کے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سے لے کے کیلبری فونڈ سے لے کے, یہ ان کا ترا امتیاز بنا ہوا ہے. اور جو وہ پلیٹلیٹس کی رام لیلا یہاں پر چلتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ڈاکٹر عدنان بھی واپس آ گئے لیکن نواز شریف واپس نہیں آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں اور یہ جو ڈھٹائی ہے اس ڈھٹائی کو چھوڑیں اور آ کر یہاں پر اپنی سزاؤں کو پورا کریں اور جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ ان سے واپس لی جائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نے شروع دن سے ہماری یہ کوشش رہی کہ جس طرح کی معیشت ہمیں ملی, جو چیلنجز ہمیں ملے, ان چیلنجز کو نمٹنے کے حوالے سے ہم ایسے اقدامات لیں جس سے پاکستان کے اندر نہ صرف جو ہے وہ روزگار کے وسیع تر مواقع پیدا ہوں بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ویلتھ کریشن بھی ہو. اسی حوالے سے ہمارا پروگرام ہے کامیاب جوان پروگرام, جس پروگرام کی جو ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب کے ذمہ لگائی. انہوں نے بڑا بہترین جو ہے وہ کام کیا اور ہمارے وہ نوجوان جن کے پاس آئیڈیاز تھے, جن کے پاس کام کرنے کی صلاحیت تھی لیکن ان کے پاس جو ہے وہ سرمایہ نہیں تھا, تو انہوں نے ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس کے تحت پاکستان کے طول و عرض کے اندر کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر نوجوانوں کو جو ہے وہ قرضے فراہم کیے گئے ہیں. آج عثمان ڈار صاحب وہ جو انہوں نے سسٹم وضع کیا ہے اور اب تک یہ جتنے قرضے جو ہے وہ فراہم کر چکے ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلات رکھیں گے. اب میں گزارش کروں گا عثمان ڈار صاحب آپ کے اوپر کامیاب جوان کی تفصیلات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں تشریف لائے, اور اس کے ساتھ ساتھ NITV نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ منسٹری آف IT اور ان کے جو نیچے ادارہ ہے NITV نے ڈیولپ کیا, اس کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں. جو ان کے سابق CEO تھے اشباط خان صاحب ہیں اور فیصل رٹیال صاحب ہیں, حسنین کاظمی صاحب ہیں, بڑا زبردست یہ انہوں نے ڈیش بورڈ بنایا ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکاری ادارے کی طرف سے پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈیش بورڈ ہے جس سے آپ کو تمام تر وہ معلومات ملیں گی جو میڈیا کے دوست بھی ماضی میں پوچھتے رہے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کا یہ کنسرن رہا ہے کہ کس صوبے میں یا کس ڈسٹرکٹ میں کس تحصیل میں کتنے لون ابھی تک دیے گئے تھے, کتنی رقم تقسیم کی گئی تھی. ایک تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب جوان پروگرام حالی ایک قرضہ اسکیم کا نام نہیں ہے. اس کے 3 کمپوننٹس ہیں, 3 پلر ہیں, جس میں سے انٹرپرینورشپ کا جو ہمارا امپلائمنٹ کے لیے کمپوننٹ ہے اس کا ڈیش بورڈ اور اس کا ڈیٹا آج ہم پبلک کر رہے ہیں.
اور اس ماہ کے آخر تک ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو تقریباً 2 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو اسکل اسکالرشپس دی گئیں اور ان کو روزگار ملنے میں اس سے مدد ملی، وہ بھی ڈیٹا انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ کے آخر تک پبلک کر دیں گے کہ پورے پاکستان میں کس کس صوبے سے کتنی اسکل اسکالرشپس دی گئی ہیں کامیاب جوان سے۔ پھر اس کا تیسرا کمپوننٹ ہے انگیجمنٹ کا، جس کے ابھی اس بجٹ میں تقریباً 4 ارب روپے کی لاگت سے 5 انیشیٹو کامیاب جوان کے اپروو کیے گئے، جس میں ہم پاکستان کی پبلک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں کامیاب جوان مرکز بنانے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوں گے جہاں نوجوانوں کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوگی، کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، جاب پلیسمنٹ کے لیے، اسکالرشپس کے لیے، بزنس لونز کے لیے۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں کامیاب جوان کا۔ پھر ساتھ ساتھ اس کے کامیاب جوان انوویشن لیگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سپٹمبر اکتوبر میں اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسپورٹس اکیڈمیز یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر، ایچ ای سی کے ساتھ مل کر اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی اسپورٹس کے میدان میں ہم اگلے چند سالوں میں کامیاب جوان پروگرام سے نیشنل ہیروز انشاءاللہ تعالیٰ پروڈیوس کریں۔ تو میں اس ڈیش بورڈ کا آغاز کرتا ہوں جی۔ بہت آسان ہے، کامیاب جوان .gov.pk جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر آپ جائیں اور آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں گے تو وہاں جا کر آپ کو پہلے تو اس کے جو ویورز ہیں ابھی تک 3 کروڑ 10 لاکھ لوگ اس ویب سائٹ کو ابھی تک وزٹ کر چکے ہیں پاکستان سے اور انٹرنیشنلی۔ اس کے اوپر آپ کو تینوں کمپوننٹس ملیں گے ہمارے امپلائمنٹ کا، ایجوکیشن کا اور انگیجمنٹ کا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج ہم اپنا بزنس لون کا ڈیٹا پبلک کر رہے ہیں، آپ کو یہ ریڈ کالم جو امپلائمنٹ لکھا ہے اس کو آپ کلک کریں گے اور سیدھا آپ ڈیش بورڈ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بینک وائز ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ پہلا دیکھیں نیشنل بینک آ رہا ہے، بی او پی آ رہا ہے، جو بینک لیڈ کر رہے ہیں ابھی تک اس پروگرام میں نمبر 1 نمبر 2 وہ پورا آپ کو ڈیٹا اس پہ نظر آئے گا۔ اگر آپ اس کو ڈسٹرکٹ وائز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ڈسٹرکٹ وائز بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو لاہور نمبر 1 پہ آ رہا ہے، اسی طرح ملتان ہے، بہاولپور ہے، رحیم یار خان ہے۔ بہت سارے دوست پوچھتے تھے جی کہ سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے، تو سیالکوٹ شاید نمبر 1 پہ ہوگا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں شاید سیالکوٹ ابھی اس میں نظر بھی نہیں آ رہا، شاید 14 یا 15 نمبر پہ ہے۔ تو ایک تو ڈسٹرکٹ وائز آپ دیکھ سکتے ہیں، صوبے وائز دیکھ سکتے ہیں، بینک وائز دیکھ سکتے ہیں، تحصیل لیول تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنڈز کس تحصیل میں پورے پاکستان میں کتنے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ انڈسٹری وائز اگر دیکھنا چاہیں، سروس سیکٹر میں کتنے لونز دیے گئے ہیں کامیاب جوان میں، مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کتنے لونز دیے گئے ہیں، اور ایگریکلچر سیکٹر میں کتنے لون دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کس سیکٹر میں کتنی جاب کریشن کی گئی ہے، آپ اس کے اوپر جاتے ہیں، کوئی بھی ایک چیز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ٹاپ کے جو آپ کو 6 کالم نظر آ رہے ہیں، بلیو والے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً 22 ارب روپے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، 18,381 کے قریب نوجوان ہیں جن کے لون اپروو ہو چکے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 15 بلین تو ابھی یہاں ڈسپلے ہو رہے ہیں، لیکن جو لیٹسٹ ڈیٹا اس میں 16.4 ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ ریئل ٹائم فگرز ہر آدھے گھنٹے کے بعد چینج ہوتے رہتے ہیں، اور 28,525 جابس کریٹ کی گئی ہیں ابھی تک جو لون ہم نے دیے ہیں۔ اور گرین باکس میں اگر آپ دیکھیں 5,16,203 پروسیس میں اپلیکیشنز، اور 6,63,856 اپلیکیشنز جو ہیں وہ پرپل کالم میں ریجیکٹ ہو چکی ہیں۔ ابھی تک ہمیں تقریباً 11,98,440 اپلیکیشنز ملی ہیں، اور یہ پورٹل اوپن ہے، اور تقریباً ہر ماہ ہمیں 20 سے 25,000 اپلیکیشنز آتی ہیں۔ 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
دو تین سوالات آتے ہیں جی کہ یہ قرضے بڑی تیزی سے نہیں مل سکے یا اس بڑی تعداد میں نہیں مل سکے. 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے رکھے تھے، جس میں سے 22 ارب کے قریب الحمدللہ اپرووڈ ہو کر تقسیم کے عمل میں، اور ہماری کوشش ہے یہ 100 ارب رکھے گئے تھے 2023 تک، اور میڈیا کے دوستوں کے سامنے ہے 2020 تقریباً ہم کام ہی نہیں کر سکے کرونا کی وجہ سے. تقریباً لاک ڈاؤن تھا، بینکس بھی کام نہیں کر رہے تھے. جو نوجوان قرض لینا بھی چاہ رہے تھے، جن کے اپروو بھی ہو چکے تھے، انہوں نے بھی حالات دیکھتے ہوئے قرض لینے سے معذرت کر لی. یہ پہلا سال ہے. کامیاب جوان پروگرام 17 اکتوبر 2019 میں لانچ ہوا، اور پھر یہ جو پروگریس ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے 20-22 ارب کی، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے 7-8 ماہ میں نومبر 2020 سے حالات نارمل ہوئے اور کاروباری ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں اور لون تقسیم کرنے کی طرف ہم گئے. اگر آپ دیکھیں یہ 6,63,000 جو لون ابھی تک ریجیکٹ ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں سے، یہ کم از کم آپ کو ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ اس پروگرام کے اوپر کام کیا گیا ہے. اور میں جتنے بھی ہمارے پارٹنر بینکس ہیں، 21 پارٹنر بینکس ہیں، ان کا بھی خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، فائنانس منسٹری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑی ذمہ داری سے بینکس نے کام کیا. نوجوانوں کو میرا پیغام ہے، بہت بڑی وجہ جو لون ریجیکٹ ہونے کی تھی، ایک تو 2.5 لاکھ تھے ہی جنہوں نے اپنی عمر غلط بتائی. 18 سال سے 45 سال اس اسکیم کی ہم نے ایک ایج بریکٹ رکھی تھی. 2.5 لاکھ کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی عمر غلط بتائی اور نادرہ ویریفیکیشن کے بعد وہ اس اسکیم سے آؤٹ کر دیے گئے. دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی، نوجوانوں کے پاس بزنس پلان نہیں تھا. اور ٹیلی فونک جو پہلا انٹرویو تھا ہمارا، اس میں جب ان سے پوچھا گیا تو بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کا کہنا تھا اگر ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم کاروبار کریں گے. دیکھیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے. سیاسی بنیادوں پہ ہینڈ پک لوگوں کو اس طرح بندر بانٹ نہیں کیا جا رہا. نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے، ایک تو یہ تیاری کریں. ابھی یہ اسکیم انشاءاللہ تعالی 2023 تک آن ہے، اور آپ لوگ تیاری کر کے آئیں. اور یہ اسکیم، یہ 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہمارے لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بزنس ایکسپوئر نہیں ہے، اور ہم آپ کو پیسے دے دیں. اور خاص طور پہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بزنس لون اس بنیاد پہ تقسیم نہیں کیے جا رہے کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. سب سے پہلے یہ پاکستان کے نوجوان ہیں، بعد میں ان کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو سکتی ہے. تیسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو پیسے ہیں وہ والد صاحب کو چاہیے تھے یا گھر میں کسی بڑے کو چاہیے تھے. جب انٹرویو کے لیے کال کی گئی تو بیک گراؤنڈ میں سے گائیڈ لائنز دی جا رہی تھی، جو کہ ایک ٹیلی فونک انٹرویو رکھا گیا تھا اس کے اسکور کارڈ میں، اور وہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نوجوان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے یا ایسا تجربہ نہیں ہے، اور جس کسی اور کو پیسے چاہیے. اور ایک چوتھی جو وجہ تھی، ٹیلی فون کیے گئے اور نوجوانوں نے کچھ ٹیلی فون پک بھی نہیں کیے تھے. تو وہ نوجوان جن کی ٹیلی فون کال مس ہو گئیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیسز جینون تھے، ہم ایک ریویو کمیٹی بنا چکے ہیں، اور یہ جو ریجیکٹڈ اپلیکیشنز ہیں وہ ایک دفعہ ریویو پروسیس میں سے بھی گزریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ملے ہیں، بہت حد تک سکسیس سٹوریز میں نے خود بھی ٹویٹ کی ہیں، ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ بھی ہیں، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں 28,525 کے قریب جابس کریٹ کی گئی ہیں. اس کا مکمل ڈیٹا آپ انڈیویجول اگر کوئی بھی میڈیا کا دوست دیکھنا چاہے، کیونکہ ہم ویسے پبلک نہیں کر سکتے اور ہمیں تحصیل کی سطح تک ڈیٹا پبلک کرنے کی پرمیشن تھی. اگر میڈیا کا کوئی دوست بھی انڈیویجولی اس کے اوپر کوئی دیکھنا چاہتا ہے یا سوال کرنا چاہتا ہے تو کامیاب جوان کی ٹیم آپ کو اس حد تک بھی ایکسیس دینے کو تیار ہے. آپ کے سامنے بیٹھ کے لائیو کال بھی کر سکتا ہوں. جس کو پیسے ملے ہیں، میرٹ پہ ملے ہیں، بغیر سفارش کے ملے ہیں، کسی وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑا، کسی کو رشوت نہیں دینی پڑی. لاکھوں کروڑوں روپے پاکستان کے نوجوان لے کر کاروبار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہمارا پرائرٹی ایریا ہے ای کامرس کا. وہ نوجوان جن کا تعلق آئی ٹی کے شعبے سے ہے یا وہ آئی ٹی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ای کامرس بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں،
اس کو ہم فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں. وہ آگے آئیں نوجوان, کامیاب جوان پروگرام میں حصہ بنیں, اپلائی کریں, اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں پرائورٹائز کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ نوجوان جن کا زراعت سے تعلق ہے, ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے کسانوں کو اٹھانا ہے, اور اس سلسلے میں بھی ہم نے اسے پرائورٹائز کیا اس سیکٹر کو. اور ایک اور خاص بات جو میں نوجوانوں کے اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بہت بڑی تعداد میں, اگر میں 12 لاکھ اپلیکیشنز کی بات کروں تو اس میں سے 8-9 لاکھ اپلیکیشنز ہمیں 5 لاکھ سے نیچے کے قرض کے لیے آئی تھی. اور چونکہ ہمارا بینکنگ سیکٹر کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں بینکوں نے کبھی چھوٹے پیمانے کے لونز جو ہیں اس طرح سے انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا, اور اس مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنے کے لیے ہمیں وقت لگا 1.5 سے 2 سال کا. الحمدللہ بینکس تو پیسہ دینا شروع ہو گئے ہیں. جون کے مہینے میں 4.8 ارب روپے ایک ماہ میں تقسیم کیے گئے کامیاب جوان میں, اور ابھی بھی جولائی میں تقریباً 2 ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں نوجوانوں میں. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس پروسیس کو تیز کرنے کے لیے, سپیڈ اپ کرنے کے لیے, جو ایکسیس ٹو فائنینس کا ایشو ہے, وسائل تک رسائی نہیں ہے پاکستانیوں کی, اس کے لیے میں ایک تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو. ہم 9 اگست کو کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں, اور اس میں 5 لاکھ تک بلا سود قرضے دینے جا رہے ہیں. اور جو ایک تاریخی سٹیپ لیا ہے میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب نے اور ہماری فائنینس منسٹری نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں, پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ہول سیل ماڈل کے طور پہ بینکس جو ہیں وہ مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز کو پیسہ دیں گے. اور مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز جو ہیں پاکستان میں قوت ہے, کشب ہے, NRSP ہے, یہ لوگ پہلے سے ہی 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے قرضے دینے میں ایکسپرٹ ہیں, تجربہ ہے ان کا, اور ان کو ہم نے آن بورڈ کیا ہے. اور جن لوگوں کے قرض ریجیکٹ ہو چکے ہیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں ہمیں بہت بڑی تعداد میں 5 لاکھ سے نیچے کے قرضوں کی اپلیکیشنز آئی تھیں, وہ بھی تیاری کریں. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کامیاب پاکستان پروگرام سے پیسے دیے جائیں گے. اور باقی بھی جو ہمارے کسان ہیں اور چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے لوگ ہیں, اس میں کوئی ایج بریکٹ نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب پاکستان پروگرام بھی ہمارا پاکستانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اس میں ایک منٹ عادل, آپ سے پہلے میں ذرا اس پہ بتا دوں, اس میں ایک اور جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہی ہم جو ہمارے ملک کے طول و عرض سے جو صحافی ہیں جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے کامیاب جوان پروگرام سے جو ہے وہ خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے. اس حوالے سے جو ہم میکانزم بنا رہے ہیں وہ پریس کلبز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک میکانزم ڈیوائز کر رہے ہیں, جس میں وہ صحافی جو کامیاب جوان پروگرام کی تمام جو گائیڈ لائنز کے اوپر پورا اترتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, تاکہ وہ بھی اس فیلڈ کے حوالے سے اگر اپنا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ہی موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ سرمایہ بینکس جو ہیں وہ فراہم کریں, اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ حصہ بن سکیں. اس کی کامیاب جوان کی جو ایج لمٹ ہے وہ 45 ایئرس, 45 سال. دیکھیں, جہاں تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پروسیس میں ٹائم اس لیے لگ رہا تھا جب لاکھوں اپلیکیشنز آ گئیں, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلا سٹیپ ہی ٹیلی فون کال کرنے کا, تو تمام بینکس کو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں, کال سینٹرز بنانے میں وقت ضرور لگا. جیسے میں نے آپ کو کہا 2020 میں تو ہم کام ہی نہیں کر سکے, تو بہت سارے ہمارے پارٹنر بینکس جو ہیں اب اپنے کال سینٹرز اسٹیبلش کر چکے ہیں. پہلے سے بہت زیادہ اس میں تیزی آ چکی ہے, اور جیسے میں نے کہا 2 سال ہمیں لگے بینکنگ سیکٹر کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہوئے کہ آپ پیسے دیں, اور سب سے زیادہ قرضے ہم نے سروس سیکٹر میں دیے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپلیکیشنز ہمیں آئی تھیں
پاکستان کے نوجوان ریٹیل سٹورز کھولنا چاہتے تھے. گلی محلے کی سطح پہ یہ جو جنرل سٹورز ہیں اور کوئی اکیڈمیز کھولنا چاہ رہے تھے یا آپ کہہ لیں ڈسپینسریز وغیرہ کھولنے کے لیے. تو اس لیے سروس سیکٹر میں سب سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں, اس کے بعد مینوفیکچرنگ میں اور ایگریکلچر سیکٹر میں آئی ہیں. اگر آپ دیکھ سکیں جاب کریشن جو ہوئی ہے 28,525 کی, ہماری کیلکولیشن تھوڑی زیادہ تھی کیونکہ ہمارا یہ اندازہ تھا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یا ایگریکلچر سیکٹر میں لون زیادہ جائیں گے چونکہ اپلیکیشنز ہمیں سروس سیکٹر سے زیادہ آئی. اور سروس سیکٹر میں اگر آپ ایک ریٹیل سٹور کھولتے ہیں, ایک جس نے سٹور کھولا اس کو جاب مل گئی اور ایک اس کے ساتھ ہیلپر ہوگا, تو وہ 2 جابس کریٹ ہو رہی تھی, جبکہ مینوفیکچرنگ میں ہماری 5 سے 6 کی ایوریج آ رہی ہے. اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی 4 سے 5 کی آ رہی ہے. تو ہماری کوشش ہے بینکس کے ساتھ, اور یہی دیکھیں یہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بنانے کا جو بنیادی 2 مقصد تھے. ایک تو ٹرانسپیرنسی جس کی پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت بات کرتی ہے کہ ہم شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ نے خود بھی کال کی, مجھے یاد آ رہا ہے آپ آئے تھے آفس میں. اور دوسرا اس ڈیش بورڈ اور ان اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم ڈیسیژن میکنگ کر سکیں گے. آج ہمارے پاس 151 ڈسٹرکٹ کا اکراس پاکستان بزنس انڈیکس ہے. آج ہمیں راجن پور میں بیٹھے ہوئے ہزاروں نوجوان بتا رہے ہیں کہ راجن پور میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں کاروبار کرنے کی, کیا مواقع ہیں. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں سکھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے نوجوان, جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا لیٹ سے سکھر سے کوئی 40,000 نوجوانوں کا, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سکھر میں کس طرح کا بزنس ہو سکتا ہے. تو یہ ریئل ٹائم ڈیمانڈ ڈریون انفارمیشن ہے نوجوانوں کی طرف سے, اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کراس پاکستان الحمدللہ آج بزنس انڈیکس جاری کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے حوالے سے جو ہم لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے, وہ بھی ہم نوجوانوں کے مشورے سے لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس ماہ کے آخر میں 2 لاکھ نوجوانوں کو تقریباً جو 5 ارب روپے کے قریب اسکل اسکالرشپس دیے گئے ہیں. ویسے تو وہ ہمارا پروگرام کامیاب جوان ہنرمند پاکستان, میں نیفٹیک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, انفارمیشن ایجوکیشن منسٹری کا بھی, شفقت محمود صاحب کا, زبردست پروگرام ہے, گیم چینجر ہے وہ ہمارا پروگرام کامیاب جوان ہنرمند. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے زبردست اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آئیں گے, اور ہماری کوشش رہی ہے پسماندہ علاقوں کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں بلوچستان میں, انٹیریئر سندھ میں جو فاٹا کے جو ایریاز مرج ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر مہینے ہم ڈیٹا شیئر کرتے رہیں گے, اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیتے رہیں گے. اس میں آپ تو یہ بتا دیں کہ نوجوان کس طرح ان کو آپ نے مطلب وہ کیا ہے کہ اپلائی کرنے کا کیا مطلب ایگریکلچر سیکٹر اور یا کافی جو دوسرے سیکٹر آپ نے بنائے. اور دوسرا یہ بہت کم اس میں 28,000 کو یہ ہے بہت ہی دلچسپ پیریڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جس طرح سیالکوٹ کا بتایا کہ سیالکوٹ کو 15 یا 16 نمبر پہ, سیالکوٹ کے لوگوں کی کچھ شکایات بھی آپ کے ساتھ ہی کہ انہوں نے اپلائی کیا اور ان کو مطلب موقع پر اپنا موقع فراہم نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے, مطلب شکایت کیوں آپ کے علاقے سے شکایت اس طرح آئی؟ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے پہلے فیز میں لیٹ سے 1 لاکھ نوجوانوں کو بزنس لون دینا تھا, اب اپلیکیشنز آ گئی ہیں 12 لاکھ, اور بینکس ہیں یا جو بھی ہمارے پارٹنرز کام کر رہے ہیں ان کی پرائورٹی تو یہی ہے کہ ان 12 لاکھ میں سے جو بیسٹ 1 لاکھ ہیں ان کو پیسے ملیں, تاکہ میں نے جیسے آپ کو کہا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم تو کسی سطح پہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پیسے ڈوب جائیں یا نوجوان قرضوں کے بوجھ تلے دبیں. تو جو اور دوسری طرف اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں, کچھ ایسے ہوں گے نوجوان جو میرٹ پہ ہوں گے یا جو کام کر سکتے ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں آپ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں یا اپلیکیشن پروسیس کر سکتے ہیں, اس میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ایک ریویو کمیٹی بنائی ہے جو اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو چکی ہیں اس پہ وہ کام کر رہی ہے. دیکھیں ابھی آپ 28,000 کی بات کر رہے ہیں, ایک تو آپ کے سامنے ہم نے بالکل حقائق پر مبنی اعداد و شمار رکھے ہیں. دوسری طرف یہ 20 ارب روپے اگر آپ دیکھیں اور یہ 18,000 کا فگر آ رہا ہے, یہ کوئی 5-5, 10-10 یا 20-20 یا 50-50 ہزار روپیہ نہیں ہم دے رہے, 1 لاکھ روپے سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی اب اگر اس کی ایوریج نکالیں گے تو یہ 10 لاکھ کے قریب اس کی ایوریج آ رہی ہوگی. تو 10 لاکھ روپے ہم ایک نوجوان کو دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم آخری حد تک جائیں گے کہ یہ ہم میک شور کریں گے کہ جس نوجوان کو بھی پیسے ملیں اس کی اہلیت ہونی چاہیے بزنس کرنے کی, کاروبار کرنے کی. اس
بزنس لون کا جو کور ویژن ہے وہ جاب کریشن ہے. اکانومی میں یہ اپنا ایک کہہ لیں حصہ ڈال رہا ہے ہمارا پروگرام. تو اس میں ہم یہ کہہ لیں افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سیاسی بنیادوں پہ لوگوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیں. ابھی فاروق حبیب صاحب نے کہا ہے میڈیا کے دوستوں کے حوالے سے, اور فواز جوئی صاحب بھی کافی دیر سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک بزنس فیزیبلٹی جو ہے اس حوالے سے آپ لوگ تیار کریں. 21 پارٹنر بینکس ہیں, جس بینک کے ساتھ آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں, بی او پی ہے, نیشنل بینک ہے, ایچ بی ایل ہے, بینک الفلاح ہے, جے ایس بینک, بہت الحمدللہ بینک سے اس پہ سردار وقار صاحب ان کے لیے ہم باہمت بزرگ پروگرام لے کر آ رہے ہیں. سردار وقار اس میں سے 18,381 جو اپروڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے وزٹ کیا ہے اس کا پروسیس بہت زیادہ لگتی ہے. جب آپ بینک والوں کے پاس جائیں وہ جو ڈاکومنٹیشن آپ کو دیتے ہیں عام نوجوان کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے اور میرے جیسے نوجوان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. جب آپ 12 لاکھ نوجوان جب اپلائی کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے یا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اس کو کیسے دیکھیں گے کہ ریشو جو اپروڈ لون کی ہے وہ بہت کم ہے اور جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ 12 لاکھ کے قریب ہے, تو باقی جو نوجوان ہیں وہ تو ڈسپوائنٹ ہوں گے کہ کچھ نہیں ہے یار ایسا ہی بس. دیکھیے میں اس پروگرام کو خود مانیٹر کر رہا ہوں, اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی گرانٹ ہے, یہ ہمیں پیسے ایک دفعہ ملنے ہیں اور بس پھر ہم نے واپس نہیں کرنے. چونکہ ایک ٹیلی فونک انٹرویو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, ریکارڈنگز موجود ہیں جو بینکس کر رہے تھے. تو ایک تو میرا پیغام ہے نوجوانوں کو کہ یہ آپ کو پرائم منسٹر عمران خان ایک آسان شرائط پر قرض دلوا رہے ہیں بینک سے کہ آپ لوگ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. وہ نوجوان جن کے پاس ہنر تھا, وسائل نہیں تھا, وہ ان کو ہم 8 سال کی بنیادوں پہ ڈپینڈس کہ کس بزنس میں وہ جانا چاہتے ہیں پیسے دے رہے ہیں. تو بہت سارے نوجوان, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے ہمارا جو فارم تھا فرسٹ اپلیکیشن فارم وہ 1 پیجر تھا, تو بڑے آسانی سے نوجوانوں نے یہی سمجھ کے کہ شاید یہ گرانٹ ملنے جا رہی ہے ہمیں تو ہم لے لیتے ہیں. تو جب ایک پروسیس سے وہ گزرے, ایک اسکور کارڈ سے گزرے, تو بہت بڑی تعداد میں وہ یہ ہمیں یا بینکس کو اسپیشلی کہہ رہے ہیں کہ کنونس نہیں کر سکے کہ وہ ان کے پاس بزنس نو ہو ہے یا وہ ان کے پاس ہنر ہے یا اسکل ہے. اور یہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے, یہ کوئی 1 سال کے لیے تھا نہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہر ماہ 20-25 ہزار اپلیکیشنز آتی ہیں, وہ پروسیس ہوتی ہے. اور اگر دنیا بھر میں ورلڈ پریکٹسز بھی آپ دیکھیں 2.5-3% ہی بزنس لون اسکیم کی ایک اچھی جو ریشو ہے وہ نکلتی ہے. تو یہ بھی ایک اس طرف اس کا انڈیکیٹر ہے کہ یہ ایک ورلڈ سٹینڈرڈز پہ چل رہا ہے. یہ نہیں اگر یہاں 10% لوگوں کو آ رہا ہوگا یا 20% کو آ رہا ہوگا, اور پھر آپ کے سامنے ماضی میں ایک یلو کیپ اسکیم بھی آئی تھی. تو کامیاب جوان پروگرام ہو, ہمارے دیگر پروگرام ہو, ہم نے یلو کیپ اسکیم کی طرح تو نہیں چلانے کے بیٹھیں اور اپنے رشتہ داروں میں اور وزیروں مشیروں کے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دیں. اور اگر سیالکوٹ والے گلہ کر رہے ہیں نا, تو آپ سمجھیں یہ صحیح ٹرانسپیرنٹ چل رہا ہے, میرٹ بیس چل رہا ہے. اگر سیالکوٹ والے خوش ہوتے تو پھر یہ میڈیا کے دوست کہہ رہے ہوتے تھے کہ شاید آپ اپنے کانسٹیچوئنسی میں اور حلقے میں بانٹ رہے ہیں. اور سیالکوٹ سے بھی جن لوگوں کو ملا, میں آج تک نہیں انہیں ملا. یہ اس سے زیادہ کیا شفافیت یا میرٹ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے اپنی قابلیت پہ لیا. جی نیکسٹ ناصر عباس صاحب اے پی پی سے. سر ڈار صاحب بلا شبہ یہ شفافیت کی مثال ہے, آپ کا پروگرام اس طرح درجے دیے گئے ہیں. لیکن ابھی جو کامیاب پاکستان پروگرام آ رہا ہے اور یہ کامیاب جوان پروگرام ہے, تو کیا کامیاب جوان پروگرام کامیاب پاکستان کے اندر ہوگا یا یہ اسی طرح الگ کام کرے گا؟ سیکنڈ, اس کا جو ہے کرائٹیریا اور یہ چیزیں اس کے نوجوان, کیونکہ نوجوانوں کے اندر جو کنفیوژن اس سے کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ کامیاب پاکستان ہو رہی ہے. اور زراعت کی بھی آپ نے بات کی, تو زرعی شعبہ کے لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں, تو وہ دونوں چیزیں اس میں مکس ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں, ایک تو کامیاب جوان پروگرام وہ پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا ہے. یہ یوتھ کے لیے پروگرام ہے کامیاب جوان. کامیاب پاکستان تمام پاکستانیوں کے لیے ہے, اس میں کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے. جیسے یہ میرے بھائی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ کامیاب جوان میں 60 سال کر دیں, تو یہ کامیاب پاکستان میں جائیں گے, ادھر کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے.
اور خاص طور پہ ہم نے جیسے کہا ہے کہ 5 لاکھ کی ایک اماؤنٹ کے ساتھ اس میں بلا سود قرضے دینے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو 5 لاکھ سے زیادہ چاہیے ہوں گے اور کیا کہتے ہیں 2 کروڑ 2.5 کروڑ، ہم اس کو 5 کروڑ کرنے جا رہے ہیں۔ کامیاب جوان کا جو اپر گیپ ہے 1 لاکھ سے لے کے 5 کروڑ، اور پہلی ہماری کوشش ہے کہ بینکس کے ذریعے بھی ایک ٹیئر 1 لاکھ سے 5 لاکھ وہ بھی بلا سود قرضے دیے جائیں نوجوانوں کو، اور 5 لاکھ سے 20 لاکھ ہم کولیٹرل فری کر رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، کلین لینڈنگ ہوگی ہے۔ نوجوان اسپیشلی جیسے میں نے ای کامرس کی بات کی ہے، آئی ٹی سیکٹر کی بات کی ہے، میڈیا کے دوستوں کی بات کی ہے، چند روز قبل کیبل آپریٹرز بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی اماؤنٹس کی ضرورت ہے، بینک سے وہ لے سکتے ہیں قرض۔ اور کامیاب پاکستان کے جو 3-4 کمپوننٹ ہیں وہ میں کلیئر کر دوں۔ ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کا لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے، وہ پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کا پروگرام ہے، اور اس میں 5 لاکھ تک بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں۔ پھر اسکل ڈیولپمنٹ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان کے گھرانے جن کی آمدن بہت کم ہے اور وہ یہ 35-40 ہزار تک کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچہ نہیں کر سکتے، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں سپورٹ دیں گے تاکہ اس گھر میں روزگار جا سکے۔ پھر ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے، لو کاسٹ ہاؤسنگ جو پروجیکٹ پہلے سے چل رہا تھا اس میں بھی تیزی لانے کے لیے سستے قرضے دینے لگے ہیں تاکہ گھروں والا پروجیکٹ بھی تیز ہو سکے۔ تو یہ چاروں چیزیں کامیاب پاکستان کا حصہ ہوں گی، اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی جو میں نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام پاکستانی، اس کے لیے کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے۔ اسامہ اقبال ایکسپریس نیوز۔ اچھا سر، جس طرح ہم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کامیاب نوجوان پروگرام میں سود کی جو شرح ہے وہ بالکل واضح کر کے ڈیفائن کی گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ہم سود سے پاک کر سکیں؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے لون ڈسٹریبیوٹیڈ جو ہے وہ تو بتایا کتنے پرسنٹ ہو، اس کو بھی سبسڈائز کر رہے ہیں، کتنے پرسنٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا۔ دیکھیں، ایک تو کامیاب جوان پروگرام میں دونوں ہی کمپوننٹس ہیں۔ اگر آپ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ چاہتے ہیں تو اس میں اسلامک موڈ آف فائنینسنگ موجود ہے، شرائع کمپلائنس موجود ہے، اسلامک بینکس اس کے اندر ڈالے گئے ہیں، اسی لیے کہ جو اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں، اگر آپ کو 20 لاکھ روپے کے اوپر 3% مارک اپ، جس کو میں سمجھتا ہوں ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے، جو مارک اپ یا سود، تو وہ دیکھیں نا جو لوگ 25% اور 30% ادا کر رہے ہیں، یہ بھی اگر 3% کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کا اپنا اسٹیک بیچ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہاں اور یہ جو پہلا ٹیئر میں نے بتایا آپ کو 1 لاکھ سے 5 لاکھ کا جو بلا سود لے کے آ رہے ہیں، اور کامیاب پاکستان میں بھی 1 لاکھ سے 5 لاکھ ہم انٹرسٹ فری لون دینے لگے ہیں، تو یہ ریاست مدینہ یا فلاحی ریاست کی جو بات کر رہے ہیں اس کا آغاز ہے۔ ریاست مدینہ بھی پہلے دن ہی ریاست مدینہ نہیں بن گئی تھی، وہ ایک پروسیس تھا، اور وہ اس پروسیس سے الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان نے کامیاب پاکستان سے بھی آغاز کر دیا ہے، اور کامیاب جوان پروگرام سے بھی جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے ٹیئر سے کر دیں گے، اور دونوں اس میں موڈ آف فائنینسنگ موجود ہیں، آپ کی اسلامک فائنینسنگ بھی، اور اگر آپ مارک اپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جی لاسٹ سوال آپ سے بٹ صاحب روزنامہ ساحل کوٹا سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں ینگ آدمی ہیں، ایک کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید کچھ حکومتی مشینری آپ کے مشوروں کے عمل نہیں کرتی۔ آپ نے سیالکوٹ اور لاہور کا ذکر کیا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی رجسٹری 1 کنال کی تھی اور کام 5 کرنے کا ہو رہا تھا، لیکن انہیں یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ آپ کی رجسٹری بڑی ہے، آپ اس ڈومین میں نہیں آتے۔ کیا اس کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے کہ جو بندہ پلج کرا رہا ہے اس سے بہت زیادہ اماؤنٹ کی چیز، تو اس کو کیوں ریفیوز کیا جا رہا ہے؟ یہ شاید بینکوں کی نیگلیجنسی ہے۔ اور دوسری چیز، آپ نے لائف اسٹائل پر زراعت کا ذکر کیا، پرائم منسٹر نے بار بار لائف اسٹائل پر زور دیا، لیکن آپ کو شاید فرض صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ دیہاتی ایریا سے، آپ کو شہری ایریا سے، آج اس دفعہ 50% سے زیادہ اینیملز جو ہے نا منہ پھر کی بیماری کی وجہ سے ڈسیبل ہو گئے یا مر گئے، ان کو نہ ویکسینیشن کی سہولت پرووائڈ کی گئی ہے، انہوں نے اپلائی کیا قرضے لے کے، ان کو بھی قرضہ نہیں ملا لائف اسٹاک کے لیے، کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، جہاں تک تو آپ نے کولیٹرل کی بات کی ہے کہ کچھ کیسز ایسے میرے سامنے بھی آئے تھے، میں نے خود چیک کیا، پراپرٹیز آپ کو پتہ ہے ڈی سی ریٹ پہ بینکس اس کا ریٹ لیتے ہیں، اور نارملی اس پراپرٹی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے ڈی سی ریٹ سے، جو پلیج کرنے جا رہا ہے وہ اس کا مارکیٹ ویلیو پہ بات کر رہا ہوتا ہے، جو بینکس ہیں انہوں نے تو ڈی سی ریٹ پہ دیکھنا ہے، تو جب وہ ڈی سی ریٹ پہ دیکھنے جاتے ہیں تو اس کی ویلیو اس کے قرض سے میچ نہیں کر رہی ہوتی، میں نے جو کیسز خود دیکھے ہیں،
اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے آپ مجھے ہمارا کمپلینٹ کا بھی باکس ہے اس کے اوپر, آپ کمپلین کر سکتے ہیں. بینکس کے ساتھ ہم بات بھی کرتے ہیں, ویکلی ریویو کی جاتی ہیں یہ کمپلینٹس, جس بینک کی ہم ان کو بھیجتے بھی ہیں. ذمہ داری سے ہم اسے چیک کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی ہے اس کے اوپر بھی ہماری حکومت کمیٹیڈ ہے. لیکن دیکھیں دوسری طرف آپ کے سامنے یہ 10 سال پیچھے دیکھیں ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ جو ظلم زراعت کے سیکٹر میں ہوا, اسپیشلی کراپ سیکٹر میں 0.69% کی گروتھ 10 سال میں تھی, اور اس ملک کی آبادی بڑھی ہے 2% سے. اب 10 سالوں میں آبادی کہاں چلی گئی ہے؟ اور پچھلے 10 سال ملک جن کے ہاتھوں میں تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے زراعت کے شعبے میں کیا کیا, کس حالات میں, جیسے فاروق حبیب صاحب بھی کہہ رہے تھے, ایک اسٹرگلنگ اکانومی ملی, تباہ حال معیشت ملی, تباہ حال زراعت ملی. کون کون سا شعبہ یا کون سا ایسا ادارہ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کو ٹھیک نہیں کرنا پڑ رہا؟ ہم دونوں بھائی ٹاک شوز میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں اپوزیشن والوں سے, یار کوئی ایک تو بتا دو ڈپارٹمنٹ یا محکمہ جو پچھلے 40 سال سے تم لوگ اقتدار میں ہو تو نفع بخش پرائم منسٹر عمران خان یا اس کی حکومت کو دیا اور ہم لوگوں نے آ کے تباہ کر دیا ہے. کمیٹیڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پرفارمنس اسکور کارڈ لے کے عوام میں جائیں گے 2023 کے الیکشن میں. بہت شکریہ. تھینک یو سر.